اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ ماہ رجب کا پورا مہینہ غفلت میں سستی میں گزار چکے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، ان کے پاس ابھی آخری موقع موجود ہے۔ ماہ رجب کی 28، 29، 30 تاریخیں آ چکی ہیں، بدھ، جمعرات، جمعہ کا دن۔ اگر آپ اس مہینے کی ساری برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں، تو بس پھر یہ عمل کر کے دیکھیں۔ اس موقع کو اب ضائع نہ کیجیے گا، آج اس عمل کو ضرور کر لیجیے گا۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے، اس کا ایسا اثر دیکھنے کو ملے گا کہ آپ اس کی برکت دیکھ کر خود حیران ہوں گے اور اس کے پڑھنے کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہر طرف سے آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا اور ایسی دولت آئے گی کہ آپ دیکھ کر، آپ کے رشتہ دار دیکھ کر آپ سب حیران ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جب یہ عمل کرنا ہے، 3 دنوں کا سمجھ لیں طریقہ سمجھ لیں ذرا بڑی توجہ کے ساتھ۔ آج 28 رجب ہے، بدھ کا دن ہے، آج بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ عمل صرف ایک دن کا ہے، لیکن ان تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن میں کرنا ہے۔ 3 دن کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آخری موقع ہے آپ کے پاس۔ اگر اس موقع کو آپ نے ہاتھ سے جانے دیا تو پھر سوائے پچھتائے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی اس سورت کی آیت مبارکہ ہے، جس کے پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ ماہ شعبان شروع ہو جائے گا، اور ماہ شعبان کی برکتیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور یہ رب کا مہینہ تھا، اور یہ رب کا مہینہ گزر رہا ہے، اور اس کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری موقع ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے باوضو ہونا ہے۔ آج یہ عمل میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آج کوئی بھی شخص اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہ سکے۔ جو لوگ اس عمل کی برکت سے محروم رہ گئے یا جنہوں نے عمل نہیں کیا، آج بھی اگر اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ عمل ماہ رجب کے پہلے جمعرات کو کیا تھا، وہ آج اپنی زندگی پر رشک کر رہے ہیں، یقین جانیے فخر کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے غم ختم ہو چکے ہیں، ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں، آج ان کے حالات بدل چکے ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا دے رہے ہیں۔ اب آپ نے جب عمل کرنا ہے تو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے تھوڑے سے چاول لینے ہیں، تھوڑے سے چاول لے کر ان پر آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ دیکھیے، آپ نے وہ چاول سفید کاغذ پر رکھ لینے ہیں، یا آپ وہ چاول سفید برتن میں رکھ سکتے ہیں، جیسے چینی کے برتن سفید رنگ کے ہوتے ہیں، یا اس میں رکھ لیں۔ اگر وہ برتن ملنا مشکل ہو تو سفید کاغذ پر رکھ لیں۔ چاہے چاول کے 7 دانے ہوں، 10 دانے ہوں، 15 دانے ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی دانے آپ کو ملتے ہیں، آپ وہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ تھوڑی سی چاولوں کی ضرورت ہے، زیادہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر زیادہ لینے ہیں تو 1 مٹھی چاول لے لیں۔ اب عمل کو سمجھ لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ۔ آپ نے سب سے پہلے یہ ایک نام ہے لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہوگا، یا لکھوا کر اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ اگر یہ عمل کریں گے تو وہ لکھ سکتے ہیں، پھر اس کا فائدہ ہوگا، پھر اس کی برکتیں ہوں گی۔ اس کا لکھنا ضروری نہیں کہ آج ہی لکھیں، آج لکھ لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ان 3 دنوں میں کسی دن بھی وہ لکھ کر اپنے پرس میں اپنے پاس رکھ لیں، لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیں، جب تک وہ آپ کے پاس رہے گا۔ اگر آپ اسے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرتے رہیں گے تو آپ کی نسلوں میں بھی رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کی نسلوں سے بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے اسے اپنے پرس میں رکھا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ان کے پاس رزق ختم نہیں ہوتا، کبھی دولت ختم نہیں ہوتی۔ اب سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کون و امام انبیاء، تمام نبیوں کے سردار،
ان پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک اس مہینے کا خاص درود پاک ہے، ان راتوں کا خاص درود پاک ہے۔ یہ درود ابراہیمی ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہر بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، سب کو یہ درود پاک آتا ہے، کیونکہ ہم یہ درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک کی بہت ہی برکتیں ہیں، بہت ہی فضیلتیں ہیں۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد دیکھیں اس عمل کی برکتیں بھی سنتے جائیے گا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی سنتے جائیے گا۔ توجہ کے ساتھ دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اس عمل میں سنجیدہ رہیں، غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں، توجہ پوری رکھیں، بھی جا کے آپ کو وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ یہ عمل آپ کو اتنا فائدہ دے گا کہ اس عمل سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ کی دولت بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ رزق کے اصول کے لیے، برکت کے حصول کے لیے، شفائے امراض کے لیے، حاجات کو پورا ہونے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، تنگ دستی کے خاتمے کے لیے، گھر سے نحوست کو دور کرنے کے لیے یہ عمل بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص جو ہے، سورۃ اخلاص کو سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور جو بندہ سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنوا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل تعمیر کروا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ اللہ کریم تو بہت زیادہ دینے والا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرنے والا ہے، بے شک بہت زیادہ بھی محل تعمیر کروا سکتے ہیں۔ اور یہ سورت پڑھنے والا تمام امراض سے دور رہتا ہے، اور یہ سورت پڑھنے والا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، حاسدین سے بچا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت بہت پریشان حال ہیں اور بہت پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ دن بدن ہمارے حالات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ماہ رجب کی آخری گھڑیوں کا سنہری موقع ہے۔ وہ اس وظیفے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، آخری گھڑیوں میں یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دشمن جو تھے وہ آپ کے دوست بن گئے ہیں، آپ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ یہ سورت اخلاص پڑھنے سے بندہ ہر رنج، غم، پریشانی سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی مختصر سورت ہے، آپ نے ہر بار سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کر پھر سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف سورت اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کریم کا یہ نام یا ذوالجلال والاکرام، جب بندہ یا ذوالجلال والاکرام کہہ کر اللہ کریم کو پکارتا ہے تو وہ بندہ اللہ کریم کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کریم کا یہ نام یا ذوالجلال والاکرام کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ اللہ پاک کے مہینے میں اللہ پاک کا جب نام پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے گا۔ ماہ رجب ہم سے جدا ہو رہا ہے، پھر ماہ شعبان آ رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد 2 بازو والے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے، جس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں، اور اس کا سر عرش کے نیچے اور اس کے دونوں پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا غلام، جب میرا بندہ شعبان کے مہینے میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس سمندر میں غوطہ لگائے، پھر
پھر وہ فرشتہ حکم خداوندی پہ اس میں غوطہ لگاتا ہے، اور پھر جب وہ باہر نکلتا ہے، پھر جب وہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو جو پانی کے قطرے گرتے ہیں، وہ جو قطرے گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے پر ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت کے دن تک درود پڑھنے والے شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ تو آپ نے وظیفے میں سب سے پہلے درود شریف پڑھا، سورۃ اخلاص پڑھی، پھر اللہ کریم کا نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے یا غنیجو، یا غنیجو اے غنی کرنے والے، یا غنیجو، یا غنیجو، آپ نے اللہ کریم کا یہ نام آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا غنیجو ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا اور آپ کو غنی بھی کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، جتنی تعداد میں پڑھا تھا، وہ آپ نے آخر میں پڑھ کر جو چاولوں کے دانے آپ نے لیے تھے ان کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ ان چاولوں کے دانوں کو آپ نے چھت پر ڈال دینا ہے پرندوں کو، کہ پرندوں یہ چاول جو ہیں کھا لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل کرتے ہی اس طریقے سے آپ کے دن پھر جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی اور کامیابیاں آپ کے قدم چومنے لگیں گی۔ آپ کے لیے ہر طرف کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ تو میں نے آپ کو لکھنے کا نام کہا تھا، وہ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، آپ نے جس جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ کیا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے اللہ کریم کا یہ نام اللہ الصمد کا لکھ لینا ہے اور اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس نام کی برکت سے کبھی بھی آپ کے پرس سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس نام کی بہت ہی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے، کاش یہ وظیفہ ہمیں کچھ دن پہلے پتہ چلا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان گھڑیوں میں جو ماہ رجب کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اسی طرح مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔